بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شیار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا، انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیعہ اور مضر۔ ربیعہ اور مضر قبیلہ کی شاخیں اور ان کی بہت زیادہ ہوئیں۔ مضر کی اولاد سے پھر 2 بڑے قبیلے وجود میں آئے: قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان وغیرہ قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل
قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں قصی بن کلاب کا جو خاندان ہے، اس اس سے آگے جو خاندان وجود میں آئے قصی بن کلاب کی نسل سے عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے، اور ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو یہ تھی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر تو ہاشم تک، جناب ہاشم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب۔ تو اس کے بعد بھی ہمارا سیرت کے متعلق یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب کرے، سیرت کے مطالعہ کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہدایت کے حصول کے حوالے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔